ویلکم بیک بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. ان کو نکالنے کی وجہ کون تھی؟ ان کو نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ شیطان تھا. لیکن آخر ایسا ہوا کیوں کہ بچوں شیطان نے ان کو بہکا دیا؟ شیطان کی آخر دشمنی کیا تھی انسان کے ساتھ؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ شیطان نے منع کر دیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا، اور تب سے وہ شیطان بن گیا. تبھی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو بہکا دیا کہ آپ یہ پھل کھا لیں. ویری گڈ، یہی ہوا تھا بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو فضیلت کیوں ہے باقی لوگوں کے اوپر؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ یہ ورڈ آپ نے اپنی چیپٹرز میں پڑھا ہے کہیں پر؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کو اشرف المخلوقات کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس سے اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کے پاس علم ہے. جانوروں کے پاس علم ہے نہیں، انسان کے پاس علم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا. اس کے بعد تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ وہ شیطان کو بھی اور فرشتوں سے بھی کہا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. جب سجدہ کرنے کا کہا تو کسی ایک نے انکار کیا، اور وہ کون تھا؟ شیطان تھا. اس نے پتہ آرگیومنٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے پراپرلی آرگیومنٹ کیا تھا، اور وہ آرگیومنٹ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور بہتر ہونے کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو آگ مٹی سے بہتر ہے. کیا آپ لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ مٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے. شیطان کا گناہ کیا تھا؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو انکار کیا یا اس نے پراؤڈ کیا؟ بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا اس نے پراؤڈ کیا، اس نے غرور کیا اپنے اوپر. بے شک اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. اس نے اللہ سے اتنی بحث کی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت بھیج دی. آپ کو پتہ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے ایک مہلت دیں. وہ مہلت یہ تھی کہ آپ مجھے وہ ٹائم پیریڈ دیں کہ جس کے اندر میں آپ کے بندوں کو بہکا سکوں قیامت تک کے لیے. وہ کیا بہکائے گا ہمیں؟ وہ ہمیں برے کاموں کی طرف لے کے جائے گا. وہ ہمیں یہ کہے گا کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ اچھی باتیں نہیں کریں، آپ چھپ چھپ کے لوگوں کی باتیں سنیں، آپ ممی کو شکایتیں لگائیں اپنے بہن بھائیوں کی. کوئی بھی بری بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ شیطان ہی سکھاتا ہے ہمیں. شیطان ہمیں برے کاموں پہ لے کر جائے گا. ہمیں خود کو بچانا ہوگا اس سے. بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بے شک، ویری گڈ. اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بے شک. سارے کاموں سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے ہمیں، پانی پینے سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے. ویری گڈ، یہی کرنا چاہیے ہمیں. شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج دیا کہ قیامت تک میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں. شیطان کو سمجھ آ گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو انکار کیا ہے، میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو بھی وہاں لے کے جانا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان نے یہاں بس نہیں کیا. صرف ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا. اس کے بعد حضرت آدم زمین پر آ گئے. آپ کو پتہ ہے وہ کس دن زمین پر آئے تھے؟ وہ جمعے کا دن تھا جس دن پہلی بار کسی انسان نے زمین پر قدم رکھا. حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آ گئے. اس سے پہلے وہ جنت میں رہتے تھے تو انہیں سب کچھ مل جاتا تھا، کھانا مل جاتا تھا، ان کا اپنا جنت میں اپنا لباس تھا، سب کچھ تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا میں آنے کے بعد انہیں کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں. اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ انہیں یہ سیکھنا پڑا کہ کپڑا کیسے بناتے ہیں، اگر آپ کو ڈریس بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے. سب کچھ نیو تھا ان کے لیے. انہیں اپنے پاس ہتھیار رکھنے پڑے کیونکہ وحشی جانور ہوتے ہیں زمین کے اوپر، تو کھلے پھر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس طرح سے ہاؤسز تو نہیں تھے جس طریقے سے آج ہیں ہمارے پاس. تو انہوں نے ہتھیار بنایا، انہوں نے اپنی حفاظت کی. اس کے بعد ان کے بچے ہوئے، ان کے بیبیز بھی ہوئے. ان کے جڑواں بچے ہوتے تھے. ایک جڑواں بچے تھے حابیل اور ان کی بہن، اور ایک جڑواں تھے قابیل اور ان کی بہن. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو جڑواں بچے ہوتے تھے ان کے کراس ایکسچینج میں آپس میں شادیاں ہوا کرتی تھیں. تو اب حابیل کی بہن کی شادی ہونی تھی قابیل سے، اور قابیل کی بہن کی شادی ہونی تھی حابیل کی بہن سے. لیکن ہوا کیا، جو قابیل تھا اس کی جو بہن تھی وہ بہت پریٹی تھی، اور حابیل کی بہن اتنی پریٹی نہیں تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا. اس زمانے کا یہ طریقہ تھا، یہ شریعت تھی. تو اس کے بعد حضرت آدم پریشان ہو گئے کہ میرے بچے تو آپس میں کچھ آرگیومنٹ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے پتہ کیا سلوشن پیش کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم گھر میں لڑائی کرتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کو سلوشن پیش کرتے ہیں. ایک چیز اگر بہن کو چاہیے اور بھائی کو چاہیے تو پیرنٹس آ کے بیچ میں کوئی مڈ وے دیتے ہیں کہ تم یہ رکھ لو یا تم یہ رکھ لو. ایسا ہوتا ہے کہ آدھی چیز تمہیں مل جائے گی، آدھی چیز تمہیں مل جائے گی، یا یہ چیز تم آج یوز کر سکتے ہو، یہ کل یوز کر لے گی. ایسا ہوتا ہے. حضرت آدم نے بھی ایک سلوشن دیا. انہوں نے کہا آپ لوگ ایک کام کریں، آپ اللہ کے راستے میں قربانی کریں. جس کی بھی قربانی اللہ ایکسیپٹ کر لیں گے
وہ شادی کر لے گا قابیل کی بہن سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حابیل جو ہیں وہ ایک بہت اچھا خوبصورت جانور لے کے آیا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے, اور انہیں لا کے رکھا. لیکن پتہ ہے قابیل نے کیا کیا؟ قابیل جو ہیں انہوں نے اتنی اچھی قربانی نہیں کی. وہ ایسے ہی سبزیاں لے کر آ گئے جو پرانی ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, پرانے قسم کے جانور, سب کچھ پرانی چیزیں لا کر انہیں رکھی. اور مطلب انہوں نے یوزفل چیزیں لا کر نہیں رکھی, سب سے اچھی چیز نہیں لائی. تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اچھی چیز دینی چاہیے یا بری چیز دینی چاہیے؟ تو پھر صدقہ کس کا قبول ہوگا؟ جس نے اچھا صدقہ کیا یا برا کیا؟ تو پھر صدقہ آٹومیٹکلی حابیل کا قبول ہو گیا. قابیل کو بہت غصہ آیا, اس نے کہا یہ کیا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہو سکتا, میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. ایک دن کیا ہوا کہ حابیل گھر پہ آئی نہیں, بہت دیر ہو گئی, وہ پریشان ہو گئے آدم علیہ السلام. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قابیل سے کہا کہ جا کر دیکھ کے آؤ تمہارا بھائی کہاں پر ہے. تمہیں پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ آپ کو پتہ ہے وہ گئے ان کا پتہ کرنے کے لیے, اور غصے میں قابیل نے حابیل کو مار دیا, جان سے مار دیا, کیونکہ انہوں نے اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے مار دیا تو یہ دنیا میں پہلا قتل تھا. اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں قتل نہیں ہوا تھا. دنیا کا پہلا کرائم تھا, دنیا کا پہلا خون تھا, دنیا میں پہلا جرم تھا. اب انہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کے لاش کا کروں کیا. کہا جاتا ہے کہ بہت عرصے تک وہ سمجھ نہیں پائے. پھر پتہ کیا ہوا؟ 2 کوے آئے, 2 کوے ان کے سامنے اڑتے ہوئے آئے. ان 2 کووں کی آپس میں لڑائی ہوئی. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا, اور مارنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی چونچ سے اور اپنے جو ان کے پنجے ہوتے ہیں اس سے زمین کو کھودا. زمین کو کھودنے کے بعد دوسرے کوے کو دفنا دیا. اس طرح قابیل کو سمجھ آیا کہ میں اپنے بھائی کو دفنا سکتا ہوں. اس سے پہلے کیونکہ پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا, دفنانے کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا, تو یہ کانسیپٹ بھی وہاں سے آیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو دفنا دیا. لیکن آدم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے یہ دیکھنے کے باوجود جو ان کی باقی اولاد تھی ان کو تلقین کی کہ ہمارے یہ ایکسپیرینسز ہیں, ہم نے زندگی میں یہ سیکھا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں اللہ کی راہ پہ چلنا ہے, تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, اور تمہیں غرور نہیں کرنا. اس کے بعد انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کیا. ان کے ایک اور بیٹے تھے, ان کا نام تھا شیس. انہوں نے ان کو کہا کہ اب میرے بعد آپ ٹیک کیئر کریں گے تمام امت کی. اس کے بعد وہ نگران ہوئے, اور وہ بھی بہت بلند درجے کے پیغمبر تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کے مرنے کا وقت قریب آیا, کیونکہ وہ بھی انسان تھے, آخر میں ان کو تو مرنا ہی تھا, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ایک فرمائش کی. ہم فرمائشیں کرتے ہیں اپنے گھر میں. آپ کیا فرمائش کرتے ہیں اپنے گھر میں؟ آپ کیا فرمائش کرتی ہیں اپنے گھر میں؟ میں امی سے کہتی ہوں کہ میں پسند کا کھانا بنائیں. آپ کی پسند کا کھانا کیا ہے؟ چیز بالز. چیز بالز. آپ کیا فرمائش کرتی ہیں اپنے گھر میں؟ کہ مجھے نئی کہانی کی کتابیں چاہیے. اچھا, آپ کیا فرمائش کرتے ہیں اپنے گھر میں؟ کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے. نئے کپڑے چاہیے. انہوں نے بھی ایک فرمائش کی. انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے انگور چاہیے, اور وہ بھی جنت کے باغ کے چاہیے. اب ان کے تمام بچے جو ہیں واک کرتے کرتے انگور ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں انہیں فرشتے ملے, اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب آپ واپس چلیے, آپ کے والد کا آخری وقت قریب آ چکا ہے. جب وہ لوگ واپس آئے تو حضرت حوا نے دیکھا موت کے فرشتوں کو, اور وہ ڈر گئیں, اور سب لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے پراپر نیچرل پہلی ڈیتھ تھی. تو جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا, حضرت آدم نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھبرائیں مت, میرے بعد بھی اور پیغمبر آئیں گے, ان سب کے نام الگ ہو سکتے ہیں, ان سب کی کوالٹیز بھی الگ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ سب لوگ آ کر اللہ کا پیغام دیں گے. اور اس کے بعد فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی. کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے ہی انہیں دفنایا, اور فرشتوں نے ہی ان کے تمام جتنے بھی پروسیجرز تھے وہ کمپلیٹ کیے, اور انسانوں کو سکھایا کہ دفنانے کا اور کسی بھی مردے کی تدفین کا عمل کیا ہوتا ہے. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا, ہم نے کیا کیا سیکھا, اور اس کے لیسنز ہم زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی ایک بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہے گا. ان پیارے پیارے بچوں سے ہم یہ سوال کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.